السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ یہ نور نبوت کے کتاب کے آخری صفحات چل رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی واضح تعلیمات، پیاری تعلیمات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ انہی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اللہ کا غضب باپ کے غضب میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں، رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا میں، رب کی خوشی والدین کی خوشی میں، والدین خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے۔ اسی لیے والدین کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر معاملہ کرو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو بھلی باتیں کہو، اچھی باتیں کہو، پیاری باتیں کہو، محبت سے پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بہرحال والدین کا مقام بہت بڑا ہے۔ سب عملوں سے بہتر نماز کا وقت پر پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الاعمال کیا ہے، تو آپ نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور پھر ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ سب گناہوں سے بڑھ کر شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، حقوق الوالدین جس کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا اہل ایمان کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، والذین لا یشہدون الزور، ایمان والے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایسے ہی رشتہ داروں سے برتاؤ، رشتہ داروں سے برتاؤ، رحم قرابت رحمان سے نکلا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی وہ آیت کریمہ پہلی آیت میں واتقوا اللہ الذی، وہ آیت کیسے ہے؟ فسألونا الأرحام إن ہاں الله كان عليكم رقيبا، وہ ہاں، جمعہ میں سنتے نا شیخ تو یاد ہو گئی ہے۔ رحمان سے نکلا ہے جو قرابت کو قائم رکھتا ہے، جو قرابت کو یعنی رشتہ داریوں کو کیا کرتا ہے؟ قائم رکھتا ہے۔ اللہ اسے ملاتا ہے، جو اسے چھوڑتا ہے اللہ اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے، جو رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکیوں کا پالنا، لڑکیاں زمانے قدیم میں آپ دیکھیں اسلام کی آمد سے پہلے لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ ظَلَّ، مسودہ عظیم، وہ اپنا چہرہ بنا لیتے تھے، چہرہ بسوڑ لیتے تھے، لڑکی پیدا ہو گئی ہے، غم سے، تکلیف سے، مصیبت سمجھتے تھے اس کو، لڑکی کی ولادت کو۔ اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زمانے قدیم میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، یعنی لڑکی کا پیدا ہونا ایک عیب تھا۔ کیا تھا؟ عیب تھا۔ لیکن اسلام نے لڑکیوں کو جو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو جو عزت اور شرف بخشی ہے، کسی اور دین اور مذہب کے اندر وہ عزت اور وہ شرف نہیں ملتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے 3 یا 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ اللہ سے ڈر کر ان کی اچھی تربیت کرے، یعنی ان بچیوں کی اچھی تربیت کرے، ان بہنوں کی اچھی تربیت کرے، وہ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ خواہ ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بہن ہو، اور وہ اس بہن کی صحیح پرورش کرتا ہے، صحیح تربیت کرتا ہے، اس بچی کی صحیح تربیت کرتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ اس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کر دیتا ہے، تو وہ جنتی ہے۔ لڑکیوں کی پرورش ایک امتحان ہے، یقیناً لڑکیوں کی پرورش ایک امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟
ایک امتحان ہے، جو اس میں پورا اترا وہ دوزخ سے بچا رہے گا. یعنی امتحان میں جو کامیاب ہو گیا، لڑکیوں کی تربیت میں، لڑکیوں کی تربیت میں آپ دیکھیں کیا تربیت آئے گی. اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے اخلاق اور آداب کا مسئلہ ہے. اسے اسلامی آداب کا پابند بنائے، اسے اسلامی عقیدہ سکھائے، اسے دین سکھائے، اسے صحیح راستہ بتائے، اس کی صحیح تربیت کرے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی تربیت کرے، اور پھر وہ جو ہے اس کی شادی کر دے، نکاح صحیح گھرانے میں کر دے، صحیح لڑکے سے کر دے، دیندار لڑکے سے کر دے. یہی اس کا حق ہے، یہی کیا ہے، حق ہے. اور یہ حق اگر وہ ادا کر دیا تو یہ اس کے نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. یہ بچی اور یہ بہن اس کے لیے سفارش کرے گی، اور وہ جنت میں لے جانے کا وہ ذریعہ ہے اس کے لیے. یتیموں کا پالنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے. یتیم کی پرورش کرنے والا بہشت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یعنی بہشت کا مطلب جنت، جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں. آپ نے جیسے کہا یہ جیسے دو انگلیاں ہیں، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا جنت میں میرے ساتھ، ایسے ہی ہوگا. بادشاہ وقت کی اطاعت، وقت کا جو بادشاہ ہے مسلمانوں کا، خلیفہ جو ہے، وہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، گرچہ اس کے اندر گناہ ہو، گرچہ وہ غلط کرتا ہو، گرچہ وہ گنہگار ہو، لیکن کیا ہے، اس کے خلاف خروج نہ کیا جائے، اس کے خلاف. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ مسلم حکمراں کے خلاف، مسلم حکمراں کے خلاف خروج کرنا کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. الا یہ کہ خروج کرنے میں اگر علماء کرام کے آراء اور ان کے جو نظریات ہیں، اور خروج کرنا اس وقت ہوگا جب اس کا کوئی متبادل موجود، اس کا کوئی متبادل موجود ہو، اس کا کوئی متبادل. ورنہ خروج ہر حالت میں جائز نہیں، خروج کسی بھی حالت میں مانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے، خروج مطلب کیا ہے شیخ؟ خروج مطلب بغاوت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا. بادشاہ اگر حبشی غلام بھی حاکم ہو جائے تو اس کی اطاعت تم پر فرض ہے. حبشی غلام، کالا کلوٹا غلام بھی کوئی حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت فرض ہے. سلطنت کفر سے نہیں جاتی بلکہ ظلم سے جاتی. سلطنت کیا ہے، کفر سے نہیں ختم ہوتی ہے مگر ظلم سے ختم ہوتی ہے. جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ ظلم کو ختم کر دیتا ہے، اس ظلم کو ختم. بادشاہ وقت کی اطاعت. اس کے بعد رحم دلی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ زمین والوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا. جو رحم نہیں کرتا، من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. بھیک مانگنے کی برائی، جو کوئی لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ اپنے لیے آگ اکٹھی کر رہا ہے. بھیک مانگنا، بھیک مانگنا کیا ہے، یہ ایک برا فعل ہے. بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے. جو بھیک مانگتا ہے وہ اپنے لیے آگ اکٹھا کر لیتا ہے. سب سے برا آدمی وہ ہے جو اللہ واسطے کہہ کر مانگتا ہے، اللہ کا واسطہ، اللہ کا حوالہ دے کر کے بھیک مانگتا ہے اور پھر اسے کچھ نہیں ملتا. دیکھو، اللہ کا واسطہ دے کر لوگوں سے مت مانگو، اللہ کا واسطہ دے کر کے لوگوں سے مت مانگو، اللہ ہی سے مانگو. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد کی ضرورت ہے تو اپنے رب سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے، پوری کائنات میں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، پوری دنیا میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آپ کی مدد کے لیے کھڑا کر دے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت بھیج دے گا آپ کی مدد کے لیے. اگر انسان آپ کی مدد کو کھڑا نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی غیبی مدد کر سکتا ہے، فرشتوں کی جماعت بھیج کر کے آپ کی مدد کر سکتا ہے. باہمی برتاؤ، جو چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو
چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم اہل زمین پر مہربانی کرو، اللہ آسمان پر مہربان ہوگا۔ ایک مومن دوسرے کے لیے بجائے آئینہ ہے، اگر کسی بھائی میں کوئی نقص دیکھو تو اسے بتلا دو۔ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، کوئی برائی اگر کسی کو نظر آ جائے کسی مومن کے اندر تو اسے روڈ پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر، بہنوں میں، بھائیوں میں اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ بھائی یا بہن آپ نے غلطی کی ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس گناہ کو چھوڑ دو، یہ برائی ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، یہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ پیار سے، محبت سے، الفت سے اسے سمجھائے، نہ کہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ آپس کی محبت اور ہمدردی میں دیوار سے مثال سیکھو، جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط بناتی۔ آپسی محبت ہو، ہمدردی ہو، کیا کہا گیا؟ دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں، ایک دوسرے کو پاور پہنچاتی ہیں، تو تم بھی اس سے کیا ہے، تم بھی اس سے کیا ہے، اس سے عبرت سیکھو، نصیحت سیکھو۔ ہنس کر ملنا، نیک بات کہنا، بری بات سے ہٹا دینا، بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دینا، تھوڑی نظر والے کو راستہ بتانا، راستے میں سے کانٹا، پتھر، ہڈی ہٹا دینا، کسی کو پانی کا ڈول نکال دینا، یہ سب کام صدقہ جیسے ہیں، یہ کام سب صدقے کی جیسے ہیں۔ آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس ہفتے میں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا باذن اللہ۔